السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لاکھوں درود و سلام نازل ہوں ہم سب کے پیارے آقا، پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی حج کے مہینوں کی مناسبت سے اللہ کے سب سے بڑے شعار کعبۃ اللہ کے تعلق سے۔ آئیے آج انہی ایام اور انہی مہینوں کی مناسبت سے اللہ کے ایک دوسرے شعار کو یاد کرتے ہیں، جس شعار کا ذکر خود اللہ نے اپنے قرآن کریم میں بڑے اہتمام سے فرمایا، اور وہ شعار ہے صفا مروہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بھی حج بیت اللہ کرنے آئے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان صفا مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو یہ خیر اپنی جانب سے کرے گا، یہ صفا مروہ کی سعی کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ اس کے اس عمل کی قدردانی کریں گے، یعنی اس کے شایان شان ثواب اور اجر عطا کریں گے۔
کعبۃ اللہ کے بعد یہ دوسرا شعار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور صفا مروہ ان دو پہاڑیوں کے بابرکت ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی نشانی بنایا۔ اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں صفا مروہ کی دو پہاڑیاں۔ کعبۃ اللہ اللہ کا شعار ہے بے شک، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا مظہر اور مرکز ہے، وہ قبلہ ہے، ساری چیزیں ان کے ساتھ متصل اور منسلک ہیں۔ لیکن صفا مروہ یہ دو پہاڑیاں تو محض دو پہاڑی ہیں، یہ کوئی اللہ کا گھر تو نہیں تھے پہلے سے، ان کی کوئی تعمیر نہ کسی فرشتے کے ذریعے نہ کسی نبی کے ذریعے ہوئی، نہ کوئی ان کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمتیں جیسے کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں ویسا کچھ نزول پہلے ہوا کرتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے پہاڑوں کی طرح دو چھوٹی پہاڑیاں تھیں یہ صفا مروہ، لیکن آخر اس کی شان اتنی بلند کیوں ہو گئی، اس کی عظمتیں اتنی اونچائی تک کیسے پہنچ گئیں کہ دنیا کے کسی اور پہاڑ کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت نہ ملی، نہ مل سکتی ہے قیامت تک۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ دو پہاڑیاں جب ان کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو یہ اتنی عظیم اور بابرکت ہو گئیں، جبکہ یہ خاموش پتھروں کے نام ہیں صفا اور مروہ۔ تو پھر کیا خیال ہے ہمارا اپنے بارے میں، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک غلامان رسول ہونے کے ناطے، کہ اگر ہم نے اپنی نسبت قائم کر لی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ان کے، تو اندازہ لگائیے پھر ہماری کیا شان ہوگی اللہ کے دربار میں، ہماری کیا عظمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا انسان کے برابر کوئی شے مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ تو جب صفا مروہ ایک خاموش پتھر ہو کر یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بڑے پیغامات ہیں، بڑے سبق ہیں اس صفا مروہ کی سعی کے اندر۔ یہ محض دوڑنے اور چلنے کا نام نہیں ہے، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ ضرورت ہے کہ وہ نگاہیں ہوں جو دیکھ رہی ہوں ان چھپے ہوئے اسرار و رموز کی طرف، وہ دل ہوں جو سمجھ رہے ہوں اور پھر وہ پیغامات اخذ کر رہے ہوں۔ ایک مختصر سی ہم روشنی ڈالیں صفا مروہ کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کے اوپر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس پہاڑی کو نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، اور نہ اس کا کوئی مقام تھا نہ کوئی مرتبہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین فلسطین میں قیام پذیر تھے، اپنی چھوٹی سی ذریت حضرت ہاجرہ اور اپنا چھوٹا سا چاند سا وہ بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے کچھ روز گزرے تھے، اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت ان کے آبائی وطن عراق سے فلسطین کی جانب، دوسری ہجرت فلسطین سے شہر مکۃ المکرمہ کی جانب۔ یہ دوسری ہجرت کا جو حکم ملا تھا یہ بالکل خلاف توقع، یہ بڑا امتحان تھا۔ پہلی ہجرت جو ہوئی تھی عراق سے، وہ تو ہجرت سارے انبیاء نے کی، جب قوموں نے ستایا، جب ان کی دعوت کے خلاف اعلان جنگ شروع کیا گیا، جب ان کا جینا دو بھر کر دیا، تو پھر ہر نبی کی زندگی میں یہ حالات آئے ہیں کہ ان کو اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی عراق سے نکل کر فلسطین آئے تھے، لیکن فلسطین میں جو ہجرت کا حکم آیا وہ بالکل خلاف توقع۔
نہ وہاں قوموں نے ستایا، نہ وہاں کوئی دعوت و تبلیغ میں رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں، نہ کوئی ایسی پریشانی کہ جس کی وجہ سے آدمی وطن چھوڑنے کے بارے میں سوچے، غور کرے، کچھ نہ تھا، بلکہ وہاں تو ایک بہت بڑی نعمت ملی تھی اولاد کی شکل میں، بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی عمر میں۔ ایسا خلاف توقع حکم ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہجرت کے لیے رخت سفر شروع کر دیا۔ یہی چیز ہے جس کو اللہ نے ملت ابراہیمی کا نام دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین حنیفی کہا، کہ یکسوئیت، للہیت، تمام چیزوں سے نظر اور توجہ ہٹا دیا جائے، یہاں تک کہ اپنے نفس کو بھی انہوں نے اجازت نہیں دی کوئی سوال کرنے کی۔ نفس سوال کرتا ہے ایسے وقت میں یہاں سے ہجرت کا کیوں حکم ہے، یہاں کیا ایسی پریشانیاں اور رکاوٹیں ہیں، لیکن نہیں، اسی مزاج کی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تعریف کی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، حکم دیا کہ اے ابراہیم تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اسلم، سر تسلیم خم کر دو میرے سامنے، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اسلمت للہ، میں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنے پورے وجود کو، اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو، سب کو، رب العالمین، جو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور ایک موقع پہ فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری تمام عبادتیں، یہاں تک کہ میرا جینا، میرا مرنا، سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ مزاج اور یہی پورا پیغام ہے یہ سارے حج کے ایام کا، ساری حج جیسی عبادت کا اور ساری قربانیوں کا یہی پیغام ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا یہاں سے آپ کو دوسری ہجرت کرنی ہے، فوراً انہوں نے رخت سفر باندھا، کوئی سوال نہیں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دوسری ہجرت جو اللہ نے کرائی، کہاں جانا ہے اس کو اللہ نے راز میں رکھا، حالانکہ انبیاء کو پہلے بتا دیا جاتا ہے آپ کو یہاں سے کس مقام پہ ہجرت کرنی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا تھا آپ کو یہاں سے شہر مدینۃ المنورہ ہجرت کرنی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بتایا گیا، بس حکم اتنا ملا یہاں سے آپ کو نکلنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نکل پڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ سبق کیا مل رہا ہے ہم خود سمجھتے چلیں اور ارادہ کرتے چلیں کہ ہم بھی اپنا مزاج ایسا ہی بنائیں گے کہ بس اللہ کا حکم ہمارے لیے کافی ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اس سے بچنے کی، اس سے کترانے کی کوششیں کر رہے ہیں، حیلے تلاش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے نہ ایمان مکمل ہے، نہ اسلام مکمل ہے، بلکہ اللہ معاف کرے منافقت ہے اندر۔ ایمان اور اسلام کی دلیل یہ ہے کہ آدمی فوراً تیار ہو جائے اللہ کا حکم پاتے ہی۔ اب کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین کی نگرانی میں سفر شروع کیا، جس آبادی سے گزرتے ابراہیم علیہ السلام صرف اتنا پوچھتے کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں، سفر آگے جاری ہو جاتا۔ پوچھتے پوچھتے اور سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے، بے آب و گیاہ وادی، جہاں دور دور تک کوئی مخلوق نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند و پرند نہیں، اور جہاں چرند و پرند کو زندہ رکھنے والی چیز پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں کی زمین میں گھاس کا ایک ٹکڑا اگانے کی صلاحیت نہیں، یعنی زندگی نام کی چیز نہیں تھی، جسے ہم لوگ آج شہر مکۃ المکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنا پرکشش شہر دنیا میں شاید کوئی، یہ دو شہر ہیں جو دو آنکھوں کی طرح ہیں ہمارے، ایک شہر مکۃ المکرمہ اور دوسرا شہر مدینۃ المنورہ۔ ایسا جاذب نظر شہر دنیا میں کوئی اور نہیں ہے رحمتوں اور برکتوں کے اعتبار سے۔ یہ کشش کہاں سے آئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی انہی خلوص اور للہیت کی وجہ سے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا
کہ یہ خاتون، ایک معصوم سا بچہ، اور عالم یہ ہے وادی کا، کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی سوال نہیں۔ یعنی کمال کا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا، کمال کا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، توکل، یقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اترے سواری سے اور خیمے لگانے لگے اور اپنے معصوم سی ذریت کو ٹھہرانے کا ارادہ کرنے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم آپ کو یہاں سے واپس چلنا ہے۔ اب تو آدمی کا دل پھٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے اس اللہ کے حوالے کر دینے کے، فوراً انہوں نے وہیں سے چلنا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حرم سے نکل کر جنت المعلا جو قبرستان کی طرف راستہ جاتا ہے، اسی راستے پر چلنے لگے ابراہیم علیہ السلام۔ زوجہ پیچھے دوڑ رہی ہیں حضرت ہاجرہ کہ اے میرے پیارے شوہر کہاں چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں؟ ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف زوجہ کی آواز اور معصوم سا وہ بچہ، دو محبتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں۔ اور جب بھی ایسی دو محبتیں زندگی میں آتی ہیں بڑا امتحان ہوتا ہے آدمی کا۔ گھر میں بیوی بچے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اب ہمیں کدھر جانا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کدھر جانا ہے، ادھر جانا ہے جدھر اللہ بتا رہے ہیں، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ہے، ساری قدرتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ کرنے دھرنے پہ اللہ مکمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قادر ہیں۔ اس اللہ کو راضی کر لو سب ہو جائے گا، اس کو ناراض کر کے خدا نہ خواستہ ادھر اگر راضی کر لیا، جن کا حکم، جن کی محبت اللہ کے حکم سے ٹکرا رہی تھی، ہم نے سب برباد کر لیا، ہم نے سب تباہ کر لیا، ساری رحمتیں برکتوں پہ ہم نے ٹھوکریں مار دیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، گھروں میں کوئی موقع آتا ہے، بالخصوص شادی بیاہ کا، رسم و رواج کا، الا اور بلا کا، ایک طرف صاف حکم ہوتا ہے اللہ کا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ہے تقریب کی سنتیں ہیں اور یہ ہے واجبات اور یہ ہیں شرائط، ان کو ادا کر لو بات ختم، اور دوسری طرف پلندہ ہوتا ہے رسم و رواج کا، جس میں وقت بھی ضائع، پیسے بھی ضائع، آدمی کی اپنی شخصیت بھی مجروح مکمل طریقے پر۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہونے کے باوجود بھی ہمیں ذرا بھی دل پہ کسک نہیں ہوتی ادھر شریعت کو ٹھوکر مار کر ادھر رسم و رواج کو اپناتے ہوئے۔ اللہ معاف کرے، ہزار مرتبہ معاف کرے، ہمیں وہ دل کی نگاہ عطا کرے جس سے ہم دیکھ سکیں کہ ہمارے لیے کیا حق ہے اور کیا غلط ہے، کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے۔ دو محبتیں ٹکرائی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت، اور کیسی کھینچ رہی ہوگی محبت زوجہ کی اور اس معصوم کی اس بے آب و گیا وادی میں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ چلے جا رہے ہیں ادھر جدھر اللہ کا حکم ہے۔ اخیر میں زوجہ نے صرف اتنا پوچھا، کیا آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ کا نام آیا تب مڑ کے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد زوجہ نے بھی ثبوت دے دیا کہ میں کسی معمولی انسان کی زوجہ نہیں، میں ابراہیم کی زوجہ ہوں۔ انہوں نے فوراً یہ جملہ کہا، اذن لن یضیعنا، میرے پیارے شوہر جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہرگز ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہاں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا؟ جہاں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے زمین میں، اور گود میں معصوم سا بچہ ہے، اور کوئی زندگی کی امید نہیں ہے، وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں اذن لن یضیعنا، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ اسے کہتے ہیں توکل۔ ہماری زندگی میں سب ہوتا ہے، رزق ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کاروبار کے، تجارت کے، پیسے آ رہے ہیں، رزق آ رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب ہے، لیکن ذرا سا وقت امتحان لے لے توکل کے لیے ہم 2 منٹ نہیں کھڑے رہ پاتے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا کہ جملے ہماری زبان پہ آ جاتے ہیں۔ توکل سیکھے اس خاتون سے جو اس بے آب و گیا وادی میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے شوہر کو جاتا ہوا رخصت کر کے، اذن لن یضیعنا، میرے پیارے شوہر فی امان اللہ، اس اللہ کے حوالے ہیں ہم جو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا اپنے لوگوں کو۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، جب کچھ دور گئے ہیں تو ایک دعا مانگی ہے، اس دعا کی تفصیل کا وقت یا نہیں ہے، لیکن بس اتنا بتانا ہے کہ دعا میں جو انہوں نے چیزیں مانگی، سب سے پہلی چیز جو مانگی ہے انہوں نے کہ اے پروردگار، میں چھوڑ آیا ہوں اپنے اس معصوم سی ذریت کو،
اس بے آب و گیا وادی میں آپ کے حکم سے مانگ یہ رہا ہوں آپ سے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، آنے والی میری نسل کو نمازی بنا دیجئے، نماز پڑھنے والا بنا دیجئے۔ کیا مطلب؟ آپ سے اس کا تعلق جڑا رہے، وہ آپ کو پہچانتی ہو، آپ کے لیے سجدے کرتی ہو آ کر میری اولاد، اور آپ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر سایہ کیے ہوئے ہوں۔ دیندار بنا دیجئے، اپنا پرستار بنا دیجئے۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں مانگی ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو امن والا اور ساری دنیا کے انسانوں میں اس کی محبت پیدا فرمائیے کہ وہ کھینچے چلے آئیں۔ اس کے بعد یہ بھی مانگا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ میری اولاد کو وہ پھل اور اناج اور جو ہے تمام رزق عطا فرمائیے۔ رزق بھی مانگا، دنیا بھی مانگی، سب مانگا، لیکن سب سے پہلے مانگی ہے دینداری اپنے اولاد کے لیے۔ تو ایک باپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بے شک اپنی اولاد کے لیے ساری فکریں کریں، سب کچھ کریں، لیکن سب سے پہلے اتنی فکر ضرور ہونی چاہیے کہ میری اولاد مسلمان رہے، میرے بعد وہ ایمان پر قائم رہے، ایمان پر جینا اور مرنا ہی اس کا شیوا ہو، اس کی منزل ہو، اس کا مقصد ہو۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے ایک طویل مدت کے لیے، اور ادھر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک چھوٹا سا توشہ، ایک معمولی سا توشہ لے کر جو وہاں پہنچے تھے، وہ کتنے دن چلتا؟ وہ چند دنوں کے اندر ختم ہو گیا، وہ پانی ختم، وہ توشہ ختم۔ اب اس کے بعد بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے، ماں کو بھی اور بچے کو بھی۔ ماں تو ماں ہے، برداشت کر سکتی ہے، لیکن معصوم سا بچہ، اس کی قوت برداشت کتنی ہوگی؟ اب جو وہ بچہ معصوم سا گود میں جب رونے لگا، بلکنے لگا، ایک ماں اپنی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتی ہے لیکن بچے کا رونا نہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کا جو جملہ تھا اذن لیضیعنا، آج اسی جملے کے سہارے کعبۃ اللہ کی عمارت جہاں ہے اور اس کے قریب جو زمزم کا کنواں ہے جو زیر حرم ہے، حرم کے نیچے، وہاں پر بچے کو لیٹا چھوڑ کر کچھ فاصلے پر جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 240 میٹر کا فاصلہ ہے، اس پر دوڑ لگانے لگی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، اللہ ضائع نہیں کرنے والے۔ اور کتابوں میں جیسا کہ لکھا ہے کہ صفا سے مروہ جاتی، ایک نظر بچے کو دیکھتی کہ کچھ انتظام ہوا اللہ کا، مروہ سے صفا پر آتی، پھر بچے کو دیکھتی جھانک کر، اسی طرح 7 چکر لگائے، 7ویں چکر پہ وہ دیکھتی ہیں پانی کا عجیب و غریب فوارہ زمین کے اندر سے، اور اتنی تیزی سے فوارہ نکل رہا ہے کہ ان کی زبان سے رہا نہ گیا۔ حضرت ہاجرہ جب پانی کے پاس پہنچی، ان کی زبان سے نکل گیا زم زم، اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ وہ جو پہلا جملہ بولا حضرت ہاجرہ نے اس پانی کے لیے، یہ نام ہی اس پانی کا رکھ دیا گیا قیامت تک کے لیے، زمزم کا پانی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خود اس پانی کو نوش کیا، بچے کو پلایا، اور وہ پانی ایک زندہ پانی اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قیامت تک کے لیے بن گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمزم جس کے اندر اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے اور شفا بھی رکھا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بڑے اہتمام سے زمزم کا پانی پیا ہے، اور ہم سب کو بھی پورے اہتمام سے پینا چاہیے۔ اس پانی کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پینے سے پہلے بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اتنی فضیلتوں والا پانی ہے وہ زمزم کا پانی، وہ اللہ نے جاری کیا وہاں پر جہاں پانی کا ایک قطرہ زمین پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اور قیامت تک کروڑ افراد اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، لیکن وہ پانی خشک کیا ہوگا، کم ہونے کا بھی نام نہیں لیتا۔ ایسا بابرکت اور ایک زندہ و جاوید اور ایک معجزاتی پانی ہے قیامت تک کے لیے۔ اس پانی کے نکلنے کا سبب حضرت اسماعیل کا رونا اور حضرت ہاجرہ کا صفا مروہ پہ دوڑ لگانا۔ وہ دوڑ کیسی توکل والی، کیسی یقین والی اور کیسی للہیت والی وہ دوڑ تھی ایک خاتون کی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوڑ کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔
دین محمدی کا جز بنا دیا کہ جو حج کرنے یا عمرہ کرنے آئے گا اگر اس نے یہ دوڑ نہیں لگائی نہ اس کا حج مکمل نہ اس کا عمرہ مکمل۔ جو کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو مقام نہیں دیتا، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں آ کر کہ ایک خاتون کے ایک عمل کو اللہ نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور کیسی قدر کی اللہ نے اس عمل کی کہ عورتیں تو عورتیں، مردوں کو بھی اللہ نے ان کے نقش قدم پہ دوڑنے کا حکم دے دیا صفا مروہ کی اس پہاڑی پر۔ وہ خاتون جنت نے جو دوڑ لگائی تھی صفا مروہ کی پہاڑی پر، آج بھی دوڑ لگاتے ہیں ہم اور تمام حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، لیکن دوڑ لگاتے ہوئے ہم کاش کے سوچ لیتے کہ یہ دوڑ محض ایک دوڑ نہیں ہے، یہ دوڑ تھی ایک عزم کی، ایک استقلال کی، ایک حوصلے کی، کہ جس وقت کچھ نہیں تھا۔ صفا مروہ کی سعی یہ سبق دیتی ہے کہ سارے راستے بند ہوں، اب موت کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا ہو، اللہ پر توکل اور یقین کر کے قدم آگے بڑھاؤ، اللہ وہاں سے راستے کھولے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک ایک قدم حضرت ہاجرہ کا اسی یقین کے ساتھ اٹھ رہا تھا صفا مروہ کی سعی پر۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ پہ سعی کر کے بتا دیا کہ نہ اللہ کے سامنے مجھے دنیا کے اسباب چاہیے، نہ اللہ کے سامنے مجھے اپنے نفسانی خواہشات کی ضرورت ہے، نہ اللہ کے حکم کے سامنے مجھے کسی رسم و رواج کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم کے سامنے صرف اللہ کا حکم ہے اور میں ہوں، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے دنیا اپنی آنکھوں سے آج تک دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھتی چلی جائے گی۔ اللہ نے بڑے اہتمام سے فرما دیا قرآن میں کہ اب جب حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگا دی صفا مروہ پہ، اب یہ دنیا کے اور پہاڑیوں کی طرح پہاڑیاں نہیں ہیں، دنیا کے اور پتھروں کی طرح پتھر نہیں ہے یہ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اب یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بن گئے صفا مروہ کی پہاڑی۔ کس نے بنایا؟ اتنا مقام کس نے بلند کیا؟ ایک خاتون کے عزم نے، استقلال نے، حوصلے نے، تقوی نے، توکل نے۔ اگر وہ تقوی وہ توکل ہم اپنی زندگی میں پیدا کریں تو کیا خیال ہے ہم ضائع ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ، ہمارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے، زندگی میں ہم ناکام ثابت ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم سے زیادہ کامیاب کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مردوں کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اس خاتون جنت کا وہ عمل دنیا کے تمام مومنہ خواتین کے لیے ایک سبق، ایک پیغام ہے۔ آج مسلم معاشرہ جن رسم و رواج میں جکڑتا چلا جا رہا ہے، پیسے ضائع، وقت ضائع، زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، معاف کیجیے اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہاتھ ہے۔ رسم و رواج کی ادائیگی میں مرد بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے، بلکہ بہت سارے مرد مجبور ہوتے ہیں عورتوں کی وجہ سے، یا عورتیں ہوتی ہیں سارے رسم و رواج کرانے والی، شریعت کے خلاف بغاوت کروانے والی یہ عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ صفا مروہ کی سعی اور یہ حج کا مہینہ، کم سے کم آج عورتیں اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی ہم کامیاب، آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ لیکن یہ رسم و رواج میں اگر جکڑتے چلے جائیں گے، پھر یہی بے برکتی، پھر یہی نحوست معاشرے کے اندر، پھر یہی جو ہے مار اللہ کے عذاب کی، پھر یہی اس طریقے کے عجیب و غریب واقعات جس سے مسلم معاشرہ بدنام ہو، یہی سب وقوع پذیر ہوگا، اسی طرح کے واقعات رونما ہوں گے جب تک ہم قرآن و حدیث کے مقابلے میں رسم و رواج کو اہمیت دیے رہیں گے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد اور مردوں سے زیادہ عورتیں اس موقع پر اور ان ایام کے اندر سبق حاصل کریں اس خاتون جنت حضرت ہاجرہ کے عمل سے اور اس کی پوری زندگی سے، کہ ایک شوہر کی فرما بردار اور اطاعت گزار اور ایک اللہ کی عبادت گزار بن کے اس خاتون جنت نے ثبوت دے دیا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اللہ کے 5 نمازیں جو فرض کی ہیں اللہ نے وہ 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اس کے پاس جو زیورات سونے اور چاندی کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کر لیا، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اتنا آسان راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن عورتیں ہیں کہ آسان سا راستہ چھوڑ کر اپنے آپ کو الجھے ہوئے راستوں میں مبتلا کر رہی ہیں، رسم و رواج میں، الٹی سیدھی حرکتوں میں، خاندانی ریت رواج میں، پورے اپنے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں، اپنے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہیں، اور گھر کے مردوں کی کمائی ہوئی دولت کو ضائع کر رہی ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ سبق حاصل کریں ان ایام میں. صفا مروہ کی جو آیتیں ہیں اس کی تفسیر پڑھیں, اس کی ان پہاڑوں کی تاریخ پڑھیں اور اس کا جو پیغام مل رہا ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو حج کے تمام شعائر کے جو پیغامات ہیں ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محض رسماً عبادتیں کرنے کے بجائے اس کی جو روح ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.